لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ اقبال کے شعر ہمارے بابا جان کے علامہ اقبال کہتا ہے قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش، قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی کبھی سلطان کی درگاہ۔ اور بابا جی خود سنا گئے ہیں کہ اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستہ خیز۔ اور علامہ اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روب آئی۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے بابا جان کے بارے میں کہہ گئے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت یہ چار عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، اور جس سے جگر لالا سے ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی وسیلے سے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو کامیابی عطا فرمائی ہے۔ یہ سارا محض اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے، اور حضور داتا علی حجویری کی نگاہ ہے، حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نگاہ ہے، اور بابا جی امیر المجاہدین کی نگاہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ جناب ہم ایم ای او کالج سے گزرنے نہیں دیں گے، لیکن ہمارے نوجوانوں نے وہاں پر کر کے دکھایا۔ بابا جی فرماتے تھے مومن از عشقست و عشقست مومن است، عشق را ناممکن ہے ممکن است، کہتے تھے کہ ہم نہیں گزرنے دیتے تھے، لیکن حضور کے غلاموں نے گزر کر دکھایا کہ تم جو چاہو مرضی کر لو ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ تم غیروں کو سپر پاور مانتے ہو، ہم نہیں مانتے۔ امریکہ کو سپر پاور تم مانتے ہو، ہم نہیں مانتے۔ ہمیں ہمارے بابا جی بتا گئے کہ سپر پاور صرف رب کی ذات ہے۔ کیوں جو طاقتیں تمہاری ہیں پر خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے، تمہاری غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے، عزت سے مریں گے، اور تمہاری ان چیزوں سے انشاءاللہ پہلے بھی نہ دبے ہیں آگے بھی نہیں دبیں گے۔ کیوں جو میں نے پہلے کہا تھا علامہ اقبال کہتا ہے نا کہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند۔ میں نے تھوڑی سی اس کے اندر ترمیم کر کے کہا کہ یہ لبیک 780 اور کل عدم کی نہیں پابند، یہ لبیک 780 اور کل عدم کی نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لبیک یا رسول اللہ۔ اور انشاءاللہ کل عدم سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، کئی بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، انشاءاللہ ہوگا وہی جو میں رب چاہے گا۔ بس ایک حدیث حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو مسلمان اللہ کی راہ میں نکلتا ہے دین اسلام کی سر بلندی کے لیے، حضور نے فرمایا جب وہ زخمی ہوتا ہے تو اللہ اس کے زخموں کو بھی دیکھتا ہے اور اللہ اس کی تکلیف کو بھی دیکھتا ہے۔ جو زخمی ہوا، جو شہید ہوا، جس کو جو زخم لگے، جس کی کوئی ٹانگ فریکچر ہو گئی، رب دیکھ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ اپنے زخموں کے ساتھ آئے گا، وہ اپنے زخموں کے ساتھ آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں اس کے زخم تو ہوں گے تر و تازہ، ہوگا اس کا رنگ، خون جو ہوگا اس کا رنگ جو ہے وہ خون کی طرح ہوگا،
لیکن حضور فرماتے ہیں اس کی جو خوشبو ہوگی وہ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ ہوگی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور حضور نے ارشاد فرمایا، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، یہ بھی سارے سن لیں، مسلم شریف کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا جو دین اسلام کے لیے میدان میں نکلتا ہے اور اس کے گھر والے پیچھے ہوتے ہیں، مجاہد کے گھر والے پیچھے، حضور فرماتے ہیں جو اس کی ماں ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی بہن ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرنا جو گھروں میں بیٹھے ہیں ایسے ہے جیسے وہ اپنی ماں کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں. نساء الحرمت المجاہد، حضور نے فرمایا مجاہد کی ماں کی حرمت اس کے اوپر جو نہیں نکلتا ایسے ہے جیسے اس کی ماں کی عظمت ہے. اور حضور نے فرمایا اگر وہ ان کی عزت کی حفاظت نہیں کرتا، اس میں خیانت کرتا ہے، حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجاہد کو کھڑا کرے گا اور اللہ کہے گا اس کے اعمال میں سے، نیکیوں میں سے جو چاہے لے لے. اور حضور فرماتے ہیں صحابہ بتاؤ کہ وہ کوئی ایک عمل بھی چھوڑے گا اس کے لیے باقی؟ حضور فرماتے ہیں سارے عمل اس کے لے گا. انشاءاللہ قیامت والے دن بابا جی فرما گئے کہ حشر ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون ہارا کون. اور انشاءاللہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. بس آخری شعر اسی پر بات ختم. وہ کہتا ہے کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی بھی طاغوت کے سامنے اپنے سر نہیں جھکتے. ہمیں للکار قاسم ہیں، ہمیں شمشیر حیدر ہیں، ہمیں دشمن کے سینے میں کھبا ایک تیز خنجر ہیں. اور یہ سینے صورت فولاد ہیں، ڈٹ جاتے ہیں میدان میں. یہ سینے صورت فولاد ہیں، ڈٹ جاتے ہیں میدان میں. خدا کہتا ہے خود بنیان مرصوص ان کو قرآن میں. اور آگے شاعر نے آخر میں بڑی خوبصورت بات کی. شاعر کہتا ہے کہ ادوبِ دین پر ہم بفرے شیروں کی طرح جھپٹتے ہیں. دین کے دشمنوں پر، ادوبِ دین پر ہم بفرے شیروں کی طرح جھپٹتے ہیں، پلٹتے ہیں، پلٹ کر پھر جھپٹتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.